नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। वैसे तो मैंने इस तरह की वीडियो को बनाना छोड़ दिया था, लेकिन इन साहब की बदतमीज़ी ने और इनकी उल्टी सीधी बातों ने मुझे मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने को। वैसे तो इस तरह की वीडियो मैं बहुत सारी बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं इन साहब को हदीस से जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इन हज़रत की वीडियो देख लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो मेरे पास आई थी। तुम्हारी खामा खामे हराम काम टोपियां तो ऐसे लगा रखी हैं जैसे मुल्क के शाम के कितने बड़े अमीर हो, और वो भी तुम्हारे जाहिल पीर आगे तुम्हारे हाथ में गज्जा रख रहे हैं, नोट रख रहे हैं, तो तुम उनसे सजदे करवा रहे हो। हालांकि आला हजरत ने किसी पीर फकीर वली को सजदा करना हराम करार दिया। अब इनसे कुछ कह दो तो कहेंगे ये बरेलवी ऐसे हैं वैसे। हालांकि इन हराम खोरों का सुन्नियत से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सुन्नियत को बदनाम करते हैं। और छज्जे तो देखो कैसे कलवा ले, पील छाप, अब गली के फकीरों मुजावरो चादर चोरो, यूं बोलते ना कि हमें हराम खाने की जरूरत है, तुम्हें हराम वैसे मिल जाएगा। क्यों लोगों को बदनाम कर रहे हो, क्यों सुन्नियत को बदनाम कर रहे हो? पील छाप है, हम बरेली वाले हैं। नसीर आखिर अदाबत के भी कुछ आदाब होते हैं। मानते हैं कि आपको हमसे नफ़रत है, लेकिन फिर भी कुछ अदब होता है। इस कदर बदतमीजी से बात करना ठीक नहीं है। हराम के फतवे तो आप ऐसे लगाते हैं जैसे मानो आप रसूल हों। पीर नसीरुद्दीन अलैहि रहमा का वो कितना प्यारा अशार है कि आलिम है तो फिर जहूल क्यों बनता है, फाजिल है तो फिर फहूल क्यों बनता है, और अपने पे कोई ताज़ा शरीयत ना उतार, उम्मत है तो फिर रसूल क्यों बनता है। जिन पीर साहब को आपने अपनी गुफ्तगू का निशाना बनाया, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, और ना ही मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि उनका ताल्लुक़ भी उसी सिलसिले से है जिस सिलसिले का मैं एक अदना सा गुलाम हूँ। आपने पहला एतराज़ किया कि इनके सामने नोटों की गड्डी डाली जा रही है और ये सजदे करवा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीर मुर्शिद की खिदमत में नजराना पेश करने की। पहली बात तो ये जो नोट दिए जा रहे हैं ये पीर साहब को नहीं दिए जा रहे हैं, ये कव्वाली पढ़ने वाले कव्वाल हजरात को या नात खानों को दिए जा रहे हैं। पीर साहब के पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी पीर मुर्शिद की खिदमत में अगर नजराना ही पेश करने की बात है तो फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 26 में है कि एक साहब ने आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से सवाल किया और उन्होंने अपने इस सवाल में 25 हुकूक जो है पीर मुर्शिद के लिख कर भेजे कि क्या ये सारे हुकूक सही हैं या नहीं। उनमें से एक ये था कि मुरीद जो है वो हर तरह से मुर्शिद का मुती हो और जानो माल से उसकी खिदमत करे, क्योंकि बगैर मोहब्बत पीर के कुछ नहीं होता, और मोहब्बत की पहचान यही है कि पीर मुर्शिद की बारगाह में जान और माल सब कुछ जो है वो लुटा दिया जाए, जानो माल से अपने पीर मुर्शिद की खिदमत की जाए, और मुर्शिद जो कुछ कहे उसको फ़ौरन बजा लाया जाए, पीर मुर्शिद जो कुछ भी कहें उसको फ़ौरन कर लिया जाए। जब ये हुकूक आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की खिदमत में पेश हुए तो उन्होंने इसके जवाब में क्या इरशाद फरमाया, सफ़ा नंबर 584 पर है, ये जिल्द नंबर 26 है। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये तमाम हुकूक सही हैं और इनमें से बाज़ कुरान अज़ीम और बाज़ अहादीस शरीफा और बाज़ कलमात उलमा और बाज़ इरशादात औलिया से साबित हैं। इस बारे में मैं एक मुकम्मल वीडियो पहले से ही बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो पीर मुर्शिद की खिदमत करने की और उसकी बारगाह में नजराना पेश करने की जहाँ तक बात है तो आला हज़रत ने इसको फतावा रज़विया शरीफ में जायज़ लिखा है कि ये हुकूक बिल्कुल सही हैं। अब रही बात ये कि सजदा करने की, कि आपने कहा कि सजदा कर रहे हैं, तो देखिए हम पहले भी कह चुके हैं और अपनी इस वीडियो में खुलकर ये बात कह रहे हैं कि सजदा इबादत गैरुल्लाह को हराम है। सजदा इबादत बिलाशुबा अल्लाह के सिवा किसी भी शख्स को हराम है। और रही बात सजदा ताज़ीमी की, तो सजदा ताज़ीमी पिछली उम्मतों में जायज़ था, लेकिन इस उम्मत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया तो इस उम्मत में वो हराम हो गया। अब इसके बाद भी इस मसले पर बहस करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को हराम कर दिया तो उनका हराम करना किसी भी चीज़ को ऐसा है जैसा कि कुरान ने हुक्म दिया है, और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर किसी चीज़ को जायज़ करार दे दिया तो उनका जायज़ करार देना वैसा ही है जैसा कि कुरान ने किसी चीज़ को जायज़ करार दिया है। चुनांचे अबू दाऊद की हदीस नंबर 2140 है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करने का कहता तो औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बीवी पर शौहर का बहुत हक रखा है। तो इसमें जिस सजदे की बात की जा रही है सजदा इबादत नहीं, सजदा ताज़ीमी की ही बात की जा रही है, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत पर हराम कर दिया है। बाज़ उलमा व सूफिया के नज़दीक इस मसले पर इख्तलाफ है, सजदा ताज़ीमी के मसले पर, और वो इख्तलाफ भी किस बात को लेकर है, वो एक ख़ास कैफियत के वक्त किए गए सजदा ताज़ीमी को लेकर है। वो कैफियत क्या? बेखुदी की कैफियत। बेखुदी और
بزد و حال کی کیفیت میں جو سجدہ تعظیمی اگر کسی نے کیا ہے اس کو لے کر اس مسئلے پر اختلاف. جس طرح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. فرماتے ہیں کہ میرا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف جھک گیا تو پھر تجھ کو کیا دقت ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے. اور چل میں نے سر سے تو سجدہ نہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، لیکن میرا دل تو سجدے میں ہی تھا، میرا دل سجدے میں تھا، تجھے کیا دقت ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ بے خودی میں سجدہ دریا کے روزے کا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. فرماتے ہیں کہ بے خودی کی حالت میں اگر میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر دیا یا ان کے روزے کا طواف کر لیا، پھر تجھے کیا دقت ہے بے خودی کی حالت میں. تو یہ جواب اعلیٰ حضرت وہابیوں کو دے رہے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کی حالت یہ جو ان کا نام لے لے کر جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک خاص کیفیت میں کیے گئے سجدہ تعظیمی کو حرام نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ کیفیت ہوتی ہے، وزد حال کی کیفیت ہوتی ہے، بے خودی کا معاملہ ہوتا ہے. تو اسی وقت میں جو ہے علماء صوفیہ کے نزدیک کچھ اختلاف ہیں، چھوٹے موٹے اختلاف ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہیں، لیکن ہم سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی دونوں کے لیے منع کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے قدم بوسی اور دست بوسی کی، تو یہ بالکل جائز ہے. فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 317 اور 323 میں ہے. اس میں دیکھیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ جو بات بات پر حرام کام حرام کام حرام کام جیسے آپ دکھا رہے ہو ہمیں، اس طرح کی بار بات میں حرام 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 کرتے رہتے ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب جلد نمبر 22 میں صفحہ نمبر 317 پہ آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ قبر پر بوسہ دینے اور قبر کو چومنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ ممانعت ہے. آپ نے قبر پر بوسہ دینے اور اس کو چومنے کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ ممانعت ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. لیکن آپ لوگ حرام حرام حرام. ارے اعلیٰ حضرت سے ادب سیکھو تھوڑا، اعلیٰ حضرت کا نام تو لینا سیکھ لیا ہے، اعلیٰ حضرت سے تھوڑا ادب بھی سیکھ لو. اب قبر کو بوسہ دینے اور قبر کو چومنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا، لیکن کیا فرماتے ہیں مگر واضح رہے کہ ان میں سے کوئی کام، یعنی قبر کو بوسہ دینا یا قبر کو چھونا، ان میں سے کوئی کام کفر و شرک نہیں ہو سکتا. یہ گمراہ کرنے والے بہابیوں کا غلو ہے. یہ جو گمراہ بہابی کرتے ہیں نا ان ساری چیزوں کو لے کر، یہ ان کی حرکتیں ہیں. اور جہاں تک اولیاء اکرام اور علماء اعظام کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینے کا تعلق ہے تو یہ عمل ہرگز منع نہیں بلکہ جائز اور ثابت ہے. عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچنے کے بارے میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب دور سے ان کی نگاہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر پڑی تو بےتاب ہو کر اپنی سواری سے جلدی جلدی اترے اور دوڑ کر بارگاہ اقدس میں پہنچے اور آپ کے مبارک ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع نہیں فرمایا. ان صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدم بوسی اور دست بوسی کرنا جائز ہے، اور اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی صحیح ثابت کر رہے ہیں فتاوی رضویہ میں. اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ مسند احمد کی حدیث نمبر 23983 کو دیکھیں. داؤد بن ابی صالح کہتے ہیں کہ ایک دن مروان چلا آ رہا، اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر حضور پاک کی قبر انور پر ایک آدمی کو اپنا چہرہ رکھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی مروان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ آدمی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت ابو ایوب انصاری کے الفاظ یہاں پر سنیں کہ آپ نے مروان کو کیا جواب دیا. آپ نے مروان سے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا ہوں، کسی بت کے پاس نہیں گیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں گیا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں گیا. یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے الفاظ ہیں. تو لگاؤ فتویٰ لگانے والوں حضرت ابو ایوب انصاری پر فتویٰ کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سر رکھ کر کیا کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بوسہ کیوں دے رہے تھے. یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے اگر دستبوسی اور قدم بوسی کا معاملہ ہے تو آپ ترمذی کی حدیث نمبر 2733 اور مشکات کی حدیث نمبر 58 کو دیکھیں. اس میں لکھا ہے کہ دو یہودی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر چومے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیروں کو چوما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا. تو اس بات سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ دستبوسی اور قدم بوسی کرنا جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور آپ یہ جو بات بات پر چادر چور کا تانا دیتے ہیں، چادر چور کی بات آپ کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ مزارات اولیاء پر چادر چڑھانا جائز ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک چادر کے بارے میں کہا ہے کہ ایک چادر مزار پر چڑھائی جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے عرس میں نہیں جاتے ہیں. ہم اعلیٰ حضرت کے عرس میں جاتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے عرس میں کئی بار گیا ہوں، اور جب بھی گیا ہوں تو ان کی مزار پر حاضری دے کر آیا ہوں عرس کے موقع پر.
تو چادروں کا یہ ڈھیر لگا ہوتا ہے. اور جس جگہ پر میں ہوں یہاں سے بریلی لگ بھگ 30 کلومیٹر دور ہے. یہاں سے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ بہت ساری چادریں جاتی ہیں. لوگ پیدل چادریں لے کر جاتے ہیں یہاں سے اعلیٰ حضرت کی درگاہ پر, اور وہاں پر بے شمار چادریں چڑھتی ہیں. تو وہاں پر چادریں کون چراتا ہے؟ کیا وہاں پر چادروں کی چوری نہیں ہوتی؟ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چادر چور آپ کس بات پر کہتے ہیں. چادر چرا کر ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ یہ جو چادر چور کا آپ تانا دیتے ہو, چادریں تو اعلیٰ حضرت کی درگاہ پر بھی چڑھتی ہیں. ان کی درگاہ پر کیا ہوتا ہے چادروں کا؟ وہ سب کچھ چھپ کر کرتے ہیں, تدبیر اسے کہتے ہیں, اور ہم دھر لیے جاتے ہیں, تقدیر اسے کہتے ہیں. کرتے آپ بھی سب کچھ ہیں لیکن نام ہمارا ہوتا ہے. اور اگر کبھی آپ اعلیٰ حضرت کے عرس میں نہیں گئے ہیں تو ایک بار میرے کہنے سے جا کر دیکھیں عرس کے موقع پر اعلیٰ حضرت کی درگاہ پر, اور پھر بتانا مجھے کہ کتنی زیادہ چادریں وہاں پر چڑھ رہی ہیں. اور خود کو بریلوی کہنا, خود کو اور پھر اعلیٰ حضرت کی باتیں ہم سے کرنا, خود کو بریلوی کرنا, تو یہ بدتمیزی سے بات کرنا, کیا یہ بریلویت ہے؟ کیا یہ سکھایا ہے آپ کے پیر نے؟ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے باقی سلسلے کے لوگ اعلیٰ حضرت سے نفرت کرنے لگتے ہیں. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے, جو بات بات پر آپ خود کو بریلوی کہتے ہو. ابھی آپ کو بریلوی ہونے کا صحیح مطلب بھی نہیں پتا جناب. اور اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اس ویڈیو میں, کیونکہ میرے بزرگوں نے تو یہی سکھایا ہے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسنین نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.